یہ ہے تفسیر سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 6 سورہ الاعراف۔ الاعراف کا مطلب ہے بلند جگہ۔ یہ نام اس جگہ سے لیا گیا ہے جہاں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک اونچی دیوار ہوگی جسے اعراف کہا گیا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 206 آیت ہیں۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی مکی سورت ہے۔ یہ سورہ توحید، پروفٹ ہوڈ، آخرت اور انصاف کے بارے میں ہے۔ اس میں پرانی امتوں جیسے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے دیے گئے ہیں، جس سے لوگوں کو سبق ملے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا تو ان پہ عذاب آیا۔ اس سورہ کا پرپس ہے لوگوں کو غلط عقیدے اور شرک سے روکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ثابت کرنا، گزری ہوئی قوموں کی کہانیوں سے عبرت لینا، آخرت کی یاد اور حساب کا یقین پیدا کرنا۔ اس سورہ میں ایک یونیک مقام ہے اعراف، جہاں کچھ لوگ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے۔ ان کے اعمال دونوں میں سے کسی کے برابر نہیں ہوں گے، مطلب کہ ان کے نیک عمل اور برے عمل دونوں برابر ہوں گے۔ ان کو اعراف میں کھڑا کرا جائے گا ایسے لوگوں کو۔ اب اس سورہ کی تفسیر آیت بائی آیت دیکھتے ہیں۔ آیت 1 to 10۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اس کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا، غلط راستوں سے بچانا اور مومن کو نصیحت دینا ہے۔ اللہ نے پرانی قوموں کو عذاب سے ہلاک کیا جب انہوں نے نبی کا انکار کیا۔ قیامت کے دن سب سے سوال ہوگا اور ان کے عمل تول کر انصاف کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کو رہنمائی کے لیے بھیجا۔ ہر امت اپنے پیغمبر سے سوال کے لیے اٹھائی جائے گی۔ جن کے اعمال بھاری ہوں گے وہ نجات پائیں گے اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ نقصان میں رہیں گے۔ اللہ نے زمین پر نعمت دی مگر لوگ کم شکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 to 10 میں ان ساری باتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 11 to 25۔ اسٹوری آف آدم علیہ السلام اینڈ ابلیس۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے تکبر کر کے انکار کر دیا۔ کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں مٹی سے بنایا ہے تو میں ان کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ابلیس نے تو اس لیے اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ جنت میں رہو، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع کرا، اس کے پھل کھانے سے منع کرا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، کہا کہ اس درخت کے پھل کھانے سے تمہیں اس لیے منع کرا گیا ہے کہ اگر تم اس کے پھل کھا لوگے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پہ پھینک دیا۔ پھر کچھ ٹائم بعد آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ الفاظ سیکھے اور معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ انسان کو بتاتا ہے کہ شیطان ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو توبہ کرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 26 to 36۔ حیا اینڈ گائیڈنس۔ اللہ نے کپڑے اور حیا کا ذکر کیا کہ یہ انسان کے لیے زینت اور شرمگاہی کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ شیطان لوگوں کو بے حیا اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے ہر امت کے لیے ہدایت بھیجی، یعنی انسان کو کپڑے اور حیا دونوں دی گئی تاکہ وہ پاک رہے۔ شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ کپڑے اتار کر بے حیائی میں پڑ جائیں۔ ہدایت صرف قرآن اور پیغمبروں کے ذریعے ہی ملتی ہے، شیطان صرف گمراہ کرتا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حیا کا ذکر کرا ہے اور گمراہی کا ذکر کرا ہے کہ کون گمراہ کرتا ہے انسان کو۔ آیت نمبر 37 to 53۔ قیامت اور انکار کرنے والوں کا انجام۔ جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ جب وہ وہاں داخل ہوں گے تو کہیں گے کاش ہم نے مانا ہوتا۔ اس وقت انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھے گا۔ کافر لوگ معافی مانگیں گے لیکن دیر ہو چکی ہوگی۔ قرآن دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن جو اسے جھٹلائے گا وہ عذاب کے مستحق ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کرا ہے کہ جنہوں نے برا کرا ہوگا ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ آیت نمبر 54 to 58۔ اللہ کی قدرت اور رحمت۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ بارش بھیجتا ہے اور زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں اللہ کی قدرت
اور رہنمائی کا ذکر ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی اور رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب ہدایت اور شکر ادا کرنے کی دعوت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے سب بتایا ہے، سب شکر ادا کرنے کی دعوت ہے اور ہدایت پانے کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت نمبر 59 to 102 اولڈ نیشنز پروفٹ سٹوریز۔ اس حصے میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بتائے گئے ہیں۔ سب نے اپنی قوم کو شرک اور گناہ سے بچنے کا پیغام دیا، لیکن لوگوں نے انکار کیا اور عذاب آیا۔ یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں بلکہ سبق ہیں۔ جو اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ ہر پیغمبر کا پیغام ایک ہی تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جنہوں نے نافرمانی کری، جن لوگوں نے نہیں مانا، ان کے اوپر اللہ کا سخت عذاب آیا۔ آیت نمبر 103 to 171 موسیٰ علیہ السلام اینڈ بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے جادو سے مقابلہ کیا لیکن ہار گیا۔ فرعون اور ان کے لوگ ڈوب گئے۔ بنی اسرائیل کو بچایا گیا لیکن انہوں نے بھی بعد میں شرک کیا۔ سورہ البقرہ میں پورا واقعہ ہے جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بیان کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نعمت پانے کے باوجود صبر اور شکر نہیں کیا۔ یہ درس دیتا ہے کہ انسان کو نعمت ملنے کے بعد بھی ہدایت پہ قائم رہنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے نعمتیں دی، انہیں بہت ساری نعمتیں دی، بہت رحم کرا ان پہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شرک کیا۔ پوری سٹوری سورہ البقرہ میں مینشن ہے۔ اگر آپ نے سورہ البقرہ کی تفسیر نہیں دیکھی ہے تو آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہی سیم ذکر یہاں پر آیا ہے۔ آیت نمبر 172 to 206 گائیڈنس اینڈ اینڈنگ میسج۔ اللہ نے سب انسانوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر لوگ دنیا میں اس وعدے کو بھول گئے۔ اللہ نے ہدایت دی کہ قرآن کی پیروی کرو، شیطان کی نہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے حساب دے گا۔ انسان فطرتاً اللہ کو پہچانتا ہے لیکن دنیا اسے بھلا دیتی ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ کے ذکر اور قرآن پر عمل کرنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور قرآن پر عمل کرو۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے دل سکون پاتے ہیں۔ سمری آف سورہ الاعراف۔ اللہ کی قدرت اور رحمت، شیطان کا دھوکہ اور آدم علیہ السلام کا واقعہ، پہلے پیغمبروں کے سبق، قیامت کا حساب اور انصاف، قرآن پر عمل کرنے کی دعوت۔ تو یہ تھی سورہ الاعراف کی تفسیر، جو کہ قرآن کا 7th چیپٹر ہے، سورہ الاعراف، جو میں نے بہت ہی ایزی لینگویج میں آپ کو سمجھایا جس سے آپ کو سمجھنے میں ایزی رہے۔ اور یہاں پہ جو نوٹس میں نے آپ کو مینشن کرے ہیں، آپ چاہیں تو یہاں اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں نوٹس کے اور اپنے نوٹس اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔